بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنری کا تعلق امریکہ کے شہر سیاٹل سے تھا۔ وہ مائیکروسافٹ میں ایگزیکٹو مینیجر تھا۔ اس نے 1980 میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹر کیا اور اس کے بعد مختلف کمپنیوں سے ہوتا ہوا مائیکروسافٹ پہنچ گیا۔ ناظرین اکرام، مائیکروسافٹ اس کے کیریئر میں ہیلی پیڈ ثابت ہوئی اور وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ وہ 1995 میں کمپنی میں بھاری معاوضہ لینے والے لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب تک ہنری کسی سافٹ ویئر کو مسکرا کر نہ دیکھ لے تو مائیکروسافٹ اس وقت تک اسے مارکیٹ نہیں کرتی۔ ناظرین اکرام، ہنری نے کمپنی میں یہ پوزیشن بڑی محنت اور جد و جہد سے حاصل کی۔ وہ دفتر میں روزانہ 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ وہ صبح 8 بجے دفتر آتا اور رات 12 بجے گھر جاتا۔ ہنری کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ دفتری مصروفیات کے باعث اپنے بیٹے کو زیادہ وقت نہیں دے پاتا تھا۔ وہ جب صبح اٹھتا تھا تو اس کا بیٹا اسکول جا چکا ہوتا تھا اور وہ جب دفتر سے لوٹتا تو بیٹا سو رہا ہوتا تھا۔ چھٹی کے دن اس کا بیٹا کھیلنے کے لیے نکل جاتا جبکہ ہنری سارا دن سوتا رہتا تھا۔ ناظرین اکرام، 1998 میں سیاٹل کے ایک ٹیلی ویژن چینل نے ہنری کا انٹرویو نشر کیا۔ اس انٹرویو میں ٹیلی ویژن کے میزبان نے اعلان کیا کہ آج ہمارے ساتھ سیاٹل میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی شخصیت بیٹھی ہے۔ کیمرہ میزبان سے ہنری پر گیا اور ہنری نے فخر سے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے بعد انٹرویو شروع ہو گیا۔ اس انٹرویو میں ہنری نے انکشاف کیا کہ وہ مائیکروسافٹ سے $500 فی گھنٹہ لیتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرویو ہنری کا بیٹا اور بیوی بھی دیکھ رہے تھے۔ انٹرویو ختم ہوا تو ہنری کا بیٹا اٹھا، اس نے اپنا منی باکس کھولا، اس میں سے تمام نوٹ اور سکے نکالے اور گننا شروع کر دیے۔ یہ $450 تھے۔ ہنری کے بیٹے نے یہ رقم اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس رات جب ہنری گھر واپس آیا تو اس کا بیٹا جاگ رہا تھا۔ بیٹے نے آگے بڑھ کر باپ کا بیگ اٹھایا۔ ہنری نے جھک کر بیٹے کو پیار کیا۔ بیٹے نے باپ کو صوفے پر بٹھایا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، ڈیڈی، کیا آپ مجھے $50 ادھار دے سکتے ہیں؟ معزز ناظرین، باپ مسکرایا اور جیب سے $50 نکال کر بولا، کیوں نہیں، میں اپنے بیٹے کو ساری دولت دے سکتا ہوں۔ بیٹے نے $50 کا نوٹ پکڑا اور اپنی جیب سے بھی $450 نکالے۔ 50 کا نوٹ ان کے اوپر رکھا اور یہ ساری رقم باپ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ہنری حیرت سے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ بیٹے نے باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور مسکرا کر بولا، یہ $500 ہیں۔ میں ان $500 سے سیاٹل کے سب سے بڑے امیر ورکر سے 1 گھنٹہ خریدنا چاہتا ہوں۔ ہنری خاموشی سے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ بیٹا بولا، میں اپنے باپ سے صرف 1 گھنٹہ چاہتا ہوں۔ میں اسے جی بھر کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اسے چھونا چاہتا ہوں۔ میں اسے پیار کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور بولنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈی، کیا آپ مجھے 1 گھنٹہ دے دیں گے؟ میں آپ کو اس کا پورا معاوضہ دے رہا ہوں۔ معزز ناظرین، ہنری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔
اس کے بعد ہنری نے 1999 میں فیملی لائف کے نام سے ایک آرٹیکل لکھا۔ اس مضمون میں اس نے انکشاف کیا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز خاندان ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا اطمینان ہماری بیوی اور بچے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ انہیں سب سے کم وقت دیتے ہیں۔ ہنری کا کہنا تھا، دنیا میں سب سے بڑی بے وفا چیز ہماری نوکری، ہمارا پیشہ اور ہمارا کاروبار ہوتا ہے۔ ہم آج بیمار ہو جائیں، آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہمارا ادارہ شام سے پہلے ہماری کرسی کسی دوسرے کے حوالے کر دے گا۔ ہم آج اپنی دکان بند کر دیں، ہمارے گاہک کسی دوسرے اسٹور سے خریداری کر لیں گے۔ آج ہمارا انتقال ہو جائے تو کل ہمارا شعبہ، ہمارا پیشہ ہمیں فراموش کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ دنیا کی سب سے بڑی بے وفا چیز کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت دے دیتے ہیں۔ ہم اپنی بہترین توانائیاں اس بے وفا دنیا میں صرف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمارے دکھ درد کے ساتھی ہیں، جن سے ہماری ساری خوشیاں اور ہماری ساری مسرتیں وابستہ ہیں، اور جو ہمارے ساتھ انتہائی وفادار ہیں، ہم انہیں فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں اپنی زندگی کا انتہائی کم وقت دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہنری کی کہانی نے مجھے زندگی کا ایک دوسرا پہلو دکھایا۔ مجھے محسوس ہوا ہماری زندگی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے لیے ہمارا وجود معمول کی چیز ہوتا ہے، جو ہمیں مشین کی طرح سمجھتے ہیں، جن کی نظر میں ہم محض ایک کارکن ہیں، جو ہمیں میز، کرسی، ٹیبل لیمپ، گاڑی، قلم، کاغذ، ٹیشو پیپر، کھڑکی اور دروازے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور جو ہمارے بارے میں کہتے ہیں استعمال کرو، پھینکو اور بھول جاؤ۔ جبکہ دوسری قسم کے لوگ ہمیں اپنے وجود، اپنی دھڑکنوں اور اپنی سانسوں کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے ظلم سہتے ہیں، وہ راتوں کو جاگ کر ہمارا انتظار کرتے ہیں، وہ ہمارے وعدوں کو آسمانی تحریر سمجھتے ہیں، اور جن کی نظر میں ہمارا ایک ایک لفظ مقدس اور پاک ہوتا ہے، اور جو ہمارے اصل ساتھی ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا، بدقسمتی سے ہم لوگ پہلی قسم کے لوگوں کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ زندگی بھر دوسری قسم کے لوگوں کو فراموش کر کے پہلی قسم کے لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہم بے وفا لوگوں سے وفاداری نبھاتے رہتے ہیں اور وفاداروں سے بے وفائی کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں نے کسی جگہ امریکہ کے ایک ریٹائر سرکاری افسر کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا کہ اس افسر کو وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فلاں دن صدر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس افسر نے فوراً معذرت کر لی۔ فون کرنے والے نے وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس دن اپنی پوتی کے ساتھ چڑیا گھر جا رہا ہوں۔ یہ جواب سن کر فون کرنے والے نے ترش لہجے میں کہا، آپ چڑیا گھر کو صدر پر فوقیت دے رہے ہیں؟ تو ریٹائر افسر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں اپنی پوتی کی خوشی کو صدر پر فوقیت دے رہا ہوں۔ فون کرنے والے نے وضاحت چاہی تو ریٹائر افسر نے کہا، مجھے یقین ہے میں جوں ہی وائٹ ہاؤس سے باہر نکلوں گا تو صدر میرا نام اور میری شکل تک بھول جائے گا، جبکہ میری پوتی اس سیر کو پوری زندگی یاد رکھے گی۔ میں گھاٹے کا سودا
सौदा क्यों करूं? मैं ये वक्त उस पोती को क्यों ना दूं जो उस दिन उस वक्त मेरी शक्ल और मेरे नाम को पूरी जिंदगी याद रखेगी, जो मुझसे मोहब्बत करती है और जो उस दिन के लिए घड़ियां गिन रही है। नाज़रीन इकराम, मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैंने कुर्सी के साथ टेक लगाई और आंखें बंद करके देर तक सोचता रहा। हम में से 99% लोग जिंदगी भर घाटे का सौदा करते हैं। हम लोग हमेशा उन लोगों को अपनी जिंदगी के कीमती तरीन लम्हात दे देते हैं जिनकी नज़र में हमारी कोई औकात, हमारी कोई अहमियत नहीं होती, जिनके लिए हम हों या ना हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे जैसे किसी दूसरे शख्स से काम चला लेते हैं। मैंने सोचा हम अपने संग दिल बॉस को हमेशा अपनी उस बीवी पर फौकियत देते हैं जो हमारे लिए दरवाज़ा खोलने, हमें गर्म खाना खिलाने के लिए 2-2 बजे तक जागती रहती है। हम अपने बेवफा पेशे को अपने उन बच्चों पर फौकियत देते हैं जो महीना महीना हमारी लम्स, हमारी शफ़क़त और हमारी आवाज़ को तरसते हैं, जो हमें सिर्फ एल्बमों और तस्वीरों में देखते हैं, जो हमें याद करते करते बड़े हो जाते हैं और जो हमारा इंतज़ार करते करते जवान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें हमारा कुर्ब नसीब नहीं होता क्योंकि हम उन्हें उनका जायज़ वक्त नहीं देते। तो नाज़रीन इकराम, ये थी आज की वीडियो, और अगर आप एक ऐसे इंसान के मुतालिक वीडियो देखना चाहते हैं कि जिसने अमीरों को देखकर ये कहा कि आज ईद गुर्बत दी चस आइए, तो ऊपर क्रॉस के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।